بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ نیٹ پہ بہت بڑی خبر چل رہی ہے کہ محمد بن مرسل جو نجران کا تھا اس نے قتل کیا، اور اس قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے اور کر دیا گیا ہے، پھانسی لگا دیا گیا یا جو بھی۔ تو میں بندہ احقر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بغیر کسی خوشامد کے، جو حضرات ہر وقت دن رات، ویسے تو اس کا نام حجاز مقدس ہے لیکن بعض کمینوں کی وجہ سے السعودیہ عربیہ اس کا نام رکھ دیا گیا، تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور مقدس شہر کا نام تبدیل کر کے کوئی اپنے نام پر رکھے، یا میرے پیارے مالک و مولا مالک لم یزل مالک الملک القدوس الملک العزیز الجبار القہار کے مقدس شہر یعنی بیت اللہ شریف کعبۃ المعظمہ شریف جہاں ہو، اور جہاں جس کو مکہ قرآن پاک کے اندر کہا گیا ہو، بکہ اور مکہ، اتنا مقدس شہر جس کو قرآن پاک کے اندر اس کے اصلی ناموں سے پکارا گیا ہو، تو وہاں کا میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ وہاں کا نام تبدیل کیا جائے اور رکھا جائے۔ بہرحال وہاں ایک لڑکے کو پھانسی دی گئی، قتل کیا گیا، اور اوپر بار بار یہ خبر آ رہی تھی کہ قتل کا بدلہ قتل۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، میری نہایت مختصر گفتگو ہے۔ اس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی قمر نے کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، ارے اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ تو اس کے بارے میں مزید میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی غریب قتل کرے، ویسے قتل کا بدلہ قتل ہونا چاہیے، یہ اسلام نافذ ہونا چاہیے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی بالادستی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ مقدسہ کی سربلندی، یہ بالکل ہر ملک اور اسلامی ملک کے اندر ہونی چاہیے، اور اگر یہ چیز اسلامی ممالک کے اندر آ جاتی ہے تو اس سے بڑی اسلامی ممالک کی فتح اور کامیابی اور کامرانی ہی نہیں ہے۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی غریب قتل کر دے یا چوری کر لے یا ڈکیتی کر لے تو اس پر ابجیکشن لگتا ہے، تو اگر کوئی شاہی خاندان کا بندہ یہ کام کرے تو کسی غریب کو بجھ کا اوپر برقع پہنا کر قتل کر دیا جاتا ہے، کیا یہی انصاف ہے تمہارا؟ اور اسی کو انصاف کہتے ہیں، اسی کو شریعت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کیا تمہیں حضرت ابو شہمہ والا واقعہ یاد نہیں ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا پیارا شہزادہ، جبکہ آپ نے تو شراب پی بھی نہیں تھی، تو آپ پر صرف الزام تھا، لوگوں نے الزام لگایا کہ دیکھتے ہیں کہ خلیفۃ الرسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے انصاف فرماتے ہیں۔ تو اگر آپ کے بارے میں یہ بات ہو، آپ اس صاحبزادہ صاحب کو کوڑے مار مار کر شہید کر دیں، گھر کا فرد ہو، تو آپ کم از کم ان سے بڑے تو نہیں آ گئے ہیں، یا آپ کا مقام حضرت عمر بن خطاب سے بڑا تو نہیں ہے۔ تو بہرحال میں ریکویسٹ کروں گا بار بار کہ اس قانون کو برابر رکھیں
چاہے کوئی پاکستانی ہو یا کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، چاہے آپ کے خاندان شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، تو ویسے تو یہ نام نہاد شاہی خاندان امریکہ کا بنا ہوا اور برطانیہ کی مہربانیاں اور چرنوں میں بیٹھ کر تم شاہی خاندان بنے ہو۔ بہرحال کوئی بھی ہو، آپ ہر کے لیے قانون برابر رکھیں تو مزہ آ جائے گا اور انشاءاللہ لطف آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔